الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اما بعد، رجوع کی شرعی حیثیت۔ رجوع اس ہستی کی طرف کیا جاتا ہے جو ہستی جزا اور سزا دینے پر قدرت رکھتی ہو، اور وہ ایک ہی ہستی ہے، اللہ رب العزت کی ہستی۔ اسی لیے لفظ رجوع الی اللہ مشہور اور معروف ہے کہ بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ باقی رہا علماء اور سرپرستان قوم کی طرف رجوع، تو یہ امر مستحسن ہے کہ اس سے ملت اسلامیہ بکھرنے سے اور تفرقہ کا شکار ہونے سے محفوظ رہ سکتی ہے، لیکن اس رجوع کا استحصال نہ ہو، یعنی علماء اور سرداران قوم رجوع کرنے والے سے اپنے ذاتی مفادات اور عزت اور نام و نمود نہ چمکائیں، اور نہ ہی اسے اپنی طرف منسوب کرے، بلکہ یہ نیت بنائے کہ رجوع کرنے والا دراصل اللہ کی طرف رجوع کر رہا ہے۔ چونکہ علم اور منصب کی بنا پر ہمیں قوم اور ملک میں مقام عطا کیا گیا ہے، اس لیے وہ ہماری طرف رجوع کر رہا ہے، اس سے زیادہ ہماری اور کوئی حیثیت نہیں۔ رجوع قبول دراصل عفو ہے۔ رجوع کا قبول ہونا دراصل یہ ایک قسم کا عفو ہے، اور جب عفو درگزر کیا جاتا ہے تو دل و دماغ سے بھی عفو کیا جانا چاہیے۔ مفتی ابو القاسم صاحب نعمانی دامت و برکاتہم محتمم دارالعلوم کو چاہیے تھا کہ وہ مولانا سعد صاحب کے چاروں رجوع کی قبولیت کا شہادت نامہ بنا کر اسے عام کر دیتے، تو یہ دنیا کا انتشار ایک دن میں ختم ہو جاتا، اور اسی طرح مولانا سعد صاحب کی فائل بھی دارالعلوم کی ویب سائٹ سے ڈیلیٹ کر دینی چاہیے تھی۔ صحیح حدیث میں ہے کہ جب اللہ بندے کو معاف کرتے ہیں تو فرشتوں کے ذہنوں سے وہ گناہ بھلا دیتے ہیں، جگہ اور گواہ سے بھی بھلا دیتے ہیں۔ صحیح حدیث ہے۔ جس کا رجوع قبول ہو اس پر اعتماد بھی ہو، جس شخص کا رجوع قبول کیا گیا ہو اس سے آئندہ بھلائی کی امید بھی ہو، یعنی یہ اعتماد ہو کہ انشاءاللہ اس بھائی سے آئندہ خطا نہیں ہوگی، اگر ہو بھی گئی تو پھر اس سے رجوع کروایا جائے گا، توبہ کا دروازہ آخری سانس تک کھلا رہے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کل 120 فقہی مسائل میں غلطی کی تھی، اور شاگردوں اور ہم عصر فقہا نے ان کی خطاؤں پر متنبہ کیا، تو امام صاحب نور اللہ مرقدہ نے باقاعدہ رجوع فرمایا، اور یہ خطائیں ایک وقت میں سرزد نہیں ہوئی تھی، بلکہ ساری زندگی یہ سلسلہ جاری رہا۔ وفات سے 3 دن قبل جرابوں پر مسح کے بارے میں رجوع کیا۔ دیکھیں ہدایہ قدوری، البدایہ والثنائے، المعتصر من المختصر، معدن الحقائق فی شرح کنز الدقائق۔ فائدہ: کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم رجوع کا سرٹیفکیٹ نہیں دیں گے، آئندہ کے بارے میں ہمیں اعتماد نہیں ہے۔ جس طرح دارالعلوم دیوبند کے نائب محتمم حضرت مفتی عبدالخالق صاحب مدراسی دامت و برکاتہم نے مولانا سعد صاحب کے بارے میں فرمایا کہ تبلیغ والے سعد صاحب کے رجوع کی کلین چٹ مانگ رہے ہیں، لیکن ہم نہیں دیں گے اس لیے کہ ان پر اعتماد نہیں۔ حضرت کی آڈیو کیسٹ موجود ہے۔ امام ابن ابی شیبہ نے اپنی کتاب مصنف ابن ابی شیبہ میں پوری ایک جلد بنام رد علی ابی حنیفہ کے نام سے لکھی، تقریباً وہ جلد 7ویں یا 8ویں جلد ہے۔ کتاب معدن الحقائق شرح کنز الدقائق، مصنف مولانا محمد حنیف گنگوہی صاحب فاضل دارالعلوم دیوبند نے بھی کئی مسئلے بنام رجوع امام ابو حنیفہ اپنی کتاب میں قلم بند کیے ہیں۔ اسلاف میں سے اکثر ائمہ فقہا ائمہ حدیث سے خطا اور اس پر ان کا رجوع ثابت ہے۔ حضرت اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ سے 20 مرتبہ رجوع کرنا ثابت ہے۔ خطا کام کرنے والوں سے ہی ہوا کرتی ہے، کام کرنے والوں ہی سے خطا ہوتی ہے، کام نہ کرنے والے اور گھر بیٹھے رہنے والوں سے تو کوئی خطا اور غلطی سرزد نہیں ہونے کی۔ ماضی میں بھی اہل تبلیغ سے غلطیاں اور کمیاں ہوا کرتی تھی، مگر اس وقت کے بڑے انہیں معذور اور سیکھتڑ سمجھتے تھے اور پیار و محبت سے ان کی اصلاح فرماتے تھے۔ عفو درگزر کرنا ان کے اخلاق کریمانہ میں شامل تھا۔
میوات کے ایک دیہات دہوج میں ہمارا ایک ساتھی جو بالکل ان پڑھ تھا وہ بیان کر رہا تھا، اور اس مجمع میں 12 کبار علماء موجود تھے، 3 شیخ الحدیث، 4 مفسرین اور 2 مفتیان کرام، سب جھوم جھوم کر جاہل کی بات سن رہے تھے۔ یہی نہیں بلکہ بیان ختم ہونے پر اس سے معانقہ بھی کر رہے تھے۔ بعد میں لوگوں نے حلقہ لگا کر ان حضرات کے سامنے دوزانو ہو کر بیٹھ گئے تو پتہ چلا کہ یہ بزرگ حضرات یہاں کسی کے ہاں دعوت میں تشریف لائے ہوئے ہیں۔ سادگی اتنی تھی کہ دیہاتیوں کے لباس میں ملبوس ہیں، لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالنا ان کی عادت تھی۔ الفصیح افصح کے وہ مصداق تھے، یعنی اچھائیوں کی کثرت میں خرابیوں کی قلت کو نظر انداز کر دیتے تھے۔ بعد والوں میں وہ خو باقی نہیں رہی، انہوں نے الفصیح افصح کی صفت کو اپنایا، یعنی گھڑا بھر دودھ میں مینگنی ڈال دینے والا کام کرنا شروع کیا۔ یعنی مولانا سعد صاحب کی ہزاروں خوبیوں پر چند مشتبہ باتوں کی وجہ سے پانی پھیر دیا، اور یہ بھی نہیں سوچا کہ ساری دنیا میں پھیلے ہوئے کروڑوں سیدھے سادے تبلیغ والے ان سے منسلک ہیں، ان کا کیا ہوگا فائدہ۔ اہل علم پر کوئی آفت آ جائے تو علم ان کی رہبری کے لیے کافی ہو جاتا ہے، مگر کم علم اور سیدھے سادے لوگوں پر کوئی دینی آفت آ پڑتی ہے تو وہ بیچارے فتنوں کا شکار ہو جاتے ہیں، کسی پر اعتبار کرنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ آخر کار دین اور دعوت دین سے کنارہ کشی اختیار کر لینا ان کا مقدر بن جاتا ہے۔ مفتی ابو القاسم صاحب کا درس حدیث۔ مفتی صاحب دوران درس حدیث بھوپال کے اجتماع اور اس میں ہونے والے مولانا سعد صاحب کے بیان پر تبصرہ فرماتے رہے، اور عوام اس تبصرے سے بہت محفوظ بھی ہوئے۔ اس وقت پر شاید دوسرے راویوں پر جرح اور تعدیل کا موقع فراہم نہیں ہوا تو امیر عالم مولانا محمد سعد صاحب کے بیان پر جرح اور تعدیل شروع فرما دی، حالانکہ کدھر بخاری شریف اور اس کا تقدس، اور کدھر تبلیغ والے کا معمولی سا بیان۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو دوران درس حدیث بچھو نے کئی بار کاٹا، تڑپتے رہے، چہرے کا رنگ بدل گیا، حدیث کے درس کے سلسلے کو نہ توڑا۔ فرمایا کہ تقدس حدیث نبوی اعلیٰ اور عرفہ ہے مالک بن انس کی جان سے، مگر حضرت مفتی صاحب پر بھوپال والے بیان کا ایسا اثر مرتب تھا کہ اسی کے ہو کر رہ گئے۔ یہ عمل آپ کے شایان شان ہرگز نہیں تھا۔ آپ کے رتبے اور منصب کے لحاظ سے تو آپ امت مسلمہ کی ملکی اور بین الاقوامی قیادت اور سیادت کی بات کرتے، وحدت المذاہب کے عنوان پر حضرات صحابہ کے تقدس کو اعلانیہ پامال کیا جا رہا، اس پر بات کرتے، ملک میں مسلمانوں کی قیادت کی فکر فرماتے۔ بڑا افسوس ہوا سن کر۔ مولانا سعد صاحب کی جن باتوں پر تبصرہ کیا گیا وہ باتیں اتنی اہم نہیں تھیں، ان باتوں میں نہ کفر تھا، نہ نفاق، نہ دین سے بغاوت، نہ عقائد کی تبدیلی، صرف انداز بیان میں حمیت دعوت اور متبعین کو شدت کے ساتھ جمع بین العلم والکسب کی ترتیب پر لانا تھا۔ یہ کاروبار تو ہمارے مدارس کے سارے ہی علماء جو فقہ اور حدیث پڑھاتے ہیں 24 گھنٹے کرتے رہتے ہیں، یعنی اپنے مسلکی موقف کو درست ثابت کرنے کے لیے دوسرے مسلکوں کا کبھی رد تو کبھی استخفاف تو کبھی استہزاء، یہ تو رات دن کا مشغلہ ہے۔ یہی حمیت دعوت مولانا سعد صاحب نے اپنے متبعین کے سامنے رکھی تو کون سی قیامت برپا ہو گئی؟ یہ قیامت تو ہر فقیہ اپنے طلبہ کے ساتھ رات دن برپا کرتا ہے۔ اگر دوران درس فقہ کوئی ویڈیو بنا لے اور درس فقہ کو من وعن عوام میں وائرل کر دے تو عوام ڈنڈے لے کر آ جائیں گے کہ یہ مفتی صاحب امام شافعی اور امام مالک اور امام احمد ابن حنبل کو اور ان کے مسلک کو برا بھلا کہتا ہے، مذاق اڑاتا ہے، یہ مولوی تو فاسق اور فاجر ہے، تو ایسے لوگوں پر کیا فتویٰ لگاؤ گے؟ یہی حال امیر تبلیغ حضرت جی رابع کے بیانوں کا ہے کہ وہ اپنے متبعین سے کہتے ہیں کہ صحابہ والے نہج کو اپناؤ، سادگی اور جفاکشی کو اپناؤ، دنیا کے ماڈرن طریقے پر دعوت دینے سے اجتناب کرو، اور دین کے دوسرے کاموں کے لیے دوسرے لوگ ہیں، تم دعوتی محنت کے لیے ہو، اسے اپنا مقدر جان کر اخلاص اور استخلاص کے ساتھ اسی دعوت پر جمے رہو۔
اب کوئی فتنے باز ان باتوں کی آڈیو بنا کر عوام میں وائرل کر دے اور کہے کہ دیکھو یہ تبلیغ کا امیر اور ذمہ دار کیا بول رہا ہے، تو یہ تو صرف تبلیغ ہی کو دین کا کام بتا رہا ہے، یہ تو غلط بات ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ہوش کے ناخن لو، مدارس والوں کی اس طرح کی حرکتوں سے مدرسوں کا وقار اور عظمت ختم ہو چکا ہے۔ وہ دن دور نہیں کہ عوام ان لوگوں کا راستہ چلنا دشوار کر دے۔ ہر کس و ناقص آدمی علماء کرام اور مفتیان عظام کو فون پر بہت کچھ سنا دیتا ہے، یہی عوام پہلے اف تک نہیں کرتے تھے، آخر یہ بدل کیوں گئے؟ یہ سب کچھ ہمارے اپنے اعمال اور بدنیتی اور ناانصافی اور جانبدارانہ رویوں کا نتیجہ ہے۔ بیانوں میں خطاؤں کا ہونا، مگر سوچنا یہ ہے کہ جو شخص دن میں 5-6 گھنٹے بیان کرتا ہو اور وہ بھی بغیر کسی کتاب کو سامنے رکھے ہوئے، اور جس پر یہ فکر سوار ہو کہ مجمع صرف بات سنے نہیں بلکہ اس مبارک دعوتی کام کو قبول کرے اور اسے اپنا کام بنائے اور اس کے لیے نقد تیار ہو جائے، ان فکروں کے ساتھ بات کرنے والوں سے دوران بیان الفاظ میں بھول چوک اور کمی زیادتی کا ہو جانا عین ممکن ہے، مگر ٹوکنے پر غلطی کا اعتراف اور اس پر رجوع کر لینا یہ تو سرزد ہونے والی غلطی سے کئی گنا زیادہ محبوب اور ممدوح چیز ہے۔ بیان اور دعوت میں زبان کی پھسلن یہ تو ایک عین فطری بات ہے کہ اس لیے کہ شیطان ہمیشہ دائی کے ساتھ لگا رہتا ہے۔ مولانا سعید احمد خان صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے کہ بندہ عبادت کا ارادہ کرے تو ایک شیطان اسے روکنے کی کوشش میں لگ جاتا ہے، اور جب بندہ دعوت اللہ کا ارادہ کرتا ہے تو 1000 شیطان اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اور وہ شیاطین دائی کی بول میں بھی اپنا القاء کر لیتے ہیں۔ حضرات انبیاء بھی اس شیطانی القاء سے محفوظ نہ تھے، جسے قرآن مجید میں اس طرح بیان کیا گیا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ۔ ہم نے آپ سے پہلے جس رسول اور نبی کو بھیجا اس کے ساتھ یہ ہوا کہ جب وہ اپنے دل میں آرزو کرنے لگا، شیطان نے اس کی آرزو میں کچھ ملا دیا، پر شیطان کی ملاوٹ کو اللہ دور کر دیتا ہے، پھر اپنی باتیں پکی کر دیتا ہے۔ اللہ دانا اور حکمت والا ہے، یہ اس لیے کہ شیطانی ملاوٹ کو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی آزمائش کا ذریعہ بنا دے جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جن کے دل سخت ہیں۔ بے شک ظالم لوگ گہری مخالفت میں ہیں، اور اس لیے بھی کہ جنہیں علم عطا فرمایا گیا ہے وہ یقین کر لیں کہ یہ آپ کے رب ہی کی طرف سے سراسر حق ہی ہے، پھر وہ اس پر ایمان لائیں اور ان کے دل اس کی طرف جھک جائیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو راہ راست کی طرف رہبری کرنے والا ہے۔ فائدہ، تمنا کے بہت سے معنی وارد ہوئے ہیں، ان میں سے ایک معنی یہ بھی ہے کہ اللہ کا رسول اور نبی جب وحی شدہ کلام پڑھتا ہے یا آیات کی تلاوت کرتا ہے تو شیطان اس کی قرأت اور تعویلات میں اپنی باتیں ملانے کی کوشش کرتا ہے، یا اس کی بابت لوگوں کے دلوں میں شک و شبہ ڈالتا ہے اور مین و میخ نکالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ شیطان کی طرف سے ڈالی ہوئی باتوں اور اس کی شرارتوں کو دور کر کے اپنی آیات اور اس کے معنی اور مفہوم کو محکم کرتا ہے، جس طرح آپ سے پہلے کے رسولوں کو اور نبیوں کو شیطان کی سازشوں سے محفوظ رکھا، اسی طرح اللہ آپ کو بھی محفوظ رکھے گا۔ اس کی تفسیر میں بعض مفسرین نے اراقنیق الاولیٰ کا قصہ بیان کیا ہے جو محققین کے نزدیک ثابت نہیں ہے۔ فائدہ، شیطان یہ حرکتیں اس لیے کرتا ہے کہ لوگوں کو گمراہ کرے اور اس کے جال میں وہ لوگ پھنس جاتے ہیں جن کے دلوں میں کفر و نفاق کا روگ ہوتا ہے یا گناہ کی کثرت کی وجہ سے ان کے قلوب سخت ہو چکے ہوتے ہیں۔ فائدہ، دعوت و تدریس اور تقریر میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے، اسی طرح مبلغ اور مقرر میں فرق ہوتا ہے۔ دوران بیان مبلغ کی نگاہ اللہ رب العزت پر ٹکی رہتی ہے کہ یا اللہ میں بھی محتاج اور یہ مجمع بھی محتاج، اور تو بے نیاز ہے، مجھے اور اس مجمع کو ہدایت عطا فرما۔ اسی فکر کے ساتھ بیان ہوتا ہے، اور اختتام پر بولو بھائی بولو، کون تیار ہے۔ مقرر کا بیان
مقرر بیان کے دوران اس کی نگاہ بیان کے عنوان پر اور اس کے مطابق آیات قرآنی اور ان سے منسلک احادیث پر اور ان کی اسنادات پر لگی رہتی ہے، اور اس کی تقریر کا اختتام وما علینا الا البلاغ پر ہوتا ہے۔ اس لیے غیر عالم مبلغ کو باندھ کر رکھنے کے لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 6 باتیں لگائی تاکہ مبلغ سے بیان میں کوئی خطا نہ ہونے پائے۔ قول میں پھسلن ہے، اس لیے معاملات میں قول پر گواہ بھی لگائے، اور لکھنے کو بھی کہا۔ ہر انسان قول میں پھسلتا ہے اور پھسلا ہے سوائے نبی الرحمہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عمل میں سہو موجود ہے لیکن قول میں ہرگز نہیں۔ 4 مرتبہ سجدے سہو مروی ہے لیکن قول میں ایک بھول بھی نہیں، اس لیے کہ رسول کا قول شریعت ہوتی ہے، اس لیے اللہ نے حفاظت فرمائی، کبھی بھی کسی قول میں بھول نہیں ہونے دی۔ عام طور پر عمل میں کم اور قول میں بہت بھول چک ہوتی ہے۔ منکرین حدیث کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ حدیث بھی تو قول ہے، وہ کیسے غیر معتبر ہو سکتی ہے۔ لطیفہ، خیر القرون کے دور میں اسلام افریقہ تک پہنچ گیا تھا اور مسلمان 100% دین پر عمل کرتے تھے، حالانکہ اس وقت صرف قرآن مجید ہی تھا، اور 80% مسلمان وہ بھی عربی میں، اور 80 غیر عرب تھے، اور غیر عرب قوموں کی زبانوں میں تراجم بھی نہیں ہوئے تھے اور نہ ہی تفاسیر وغیرہ، مگر امت متحد تھی، دیندار تھی۔ گھر والا مسجد میں علم کے حلقوں میں بیٹھ کر پوری فکر کے ساتھ دین سیکھتا تھا اور گھر جا کر اپنے بال بچوں کو پوری فکر کے ساتھ دین سکھاتا تھا۔ بعد میں کتابوں اور ترجموں کا دور چلا، اور جس طرح شیطان نے رسولوں کے کلام میں القاء کیا کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ کلام مجید کی حفاظت فرماتے تھے، لیکن بعد والوں کے کلام میں شیطان کے القاء کو دور کرنے کی شکلیں باقی نہیں رہی، اور لکھنے کا بازار گرم ہوا، اور دیکھتے ہی دیکھتے امت مسلمہ تفرقہ کا شکار ہو گئی۔ معتزلہ، جہمیہ، علم کلام کے ماہرین کا دور تھا۔ یہ ایک المیہ ہے امت مسلمہ کا۔ رجوع کا قبول ہونا، رجوع کی قبولیت دراصل یہ ایک قسم کا عفو ہے، اور جب عفو درگزر کیا جاتا ہے تو دل و دماغ سے بھی عفو کیا جانا چاہیے۔ اور بفرمان مفتی قاسم صاحب دامت و برکاتہم کے کہ مولانا سعد صاحب کا رجوع قبول ہو چکا ہے، تو پھر مولانا سعد صاحب کی فائل بھی دارالعلوم کی ویب سائٹ سے ڈیلیٹ کر دینی چاہیے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ جب اللہ بندے کو معاف کرتے ہیں تو فرشتوں سے بھی بھلا دیتے ہیں، جبکہ وہ گواہ سے بھی بھلا دیتے ہیں۔ حضرت مفتی ابو القاسم صاحب دامت و برکاتہم نے اپنے اعلانیہ بیانوں میں مستفسرین کے استفسار پر برملا فرما دیا کہ دارالعلوم نے مولانا سعد صاحب کے رجوع کو قبول کر لیا ہے، اور اگر رجوع واقعی شرعی طور پر قبول کیا گیا تھا تو پھر دارالعلوم کی ویب سائٹ پر مولانا سعد صاحب کی فائل آج تک کیوں موجود ہے؟ فائل کا ویب سائٹ پر موجود رہنا اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ رجوع قبول نہیں کیا گیا۔ اگر مفتی صاحب مولانا سعد صاحب سے رجوع نہیں بلکہ رکوع کروانا چاہتے ہیں تو یہ عمل کسی طرح بھی ممکن نہیں، مگر ہم کہتے ہیں کہ رجوع ضرور قبول کیا گیا، مگر شرعی طور پر نہیں بلکہ سیاسی طور پر۔ اور سیاسی رجحان بڑی مہلک چیز ہیں، وہ کبھی بھی احکام شریعت کا نفاذ نہیں چاہتا۔ سیاسی لوگوں کو تو ہر وقت اپنی برتری اور جیت مقصود ہوتی ہے، ملت اسلامیہ کا تو انہیں کچھ بھی فکر نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ تعلیم و تبلیغ کی بھرپور مدد فرمائے، مدارس، مراکز، خانقاہوں، مسجدوں کی حفاظت فرمائے، اور انسانیت کی عمومی ہدایت کے فیصلے فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔